کہتے ہیں موسم کی ہی، کیونکہ ہم کو سب کے مزاج بدلے بدلے لگ رہے ہیں. مزاج ان دا سینس سب کو آواز بدلی اور ظاہر ہے لوگ تھوڑے سے آپ کو لگ رہا ہے جی کوائٹ ہیں، لیکن وین ایور دے اسپیک تو پھر معلوم ہوتا ہے جی کیا مسئلہ ہے. تو یہ ویدر ہے جس نے رات گئے سے آئی گیس ویکینڈ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہم نے لاسٹ شو کیا تھا اشفاق تب بھی ہم یہی بتا رہے تھے کہ رات گئے سے ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تو ان ٹھنڈی ہواؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی کوئٹہ میں یکبستہ ہوائیں ہوتی ہیں تو تو وہ فائنلی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ہاؤ از اٹ ناؤ فیلنگ لائک؟ اب وہ چکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، واہ واہ واہ، مطلب آئی لو آور ٹیم کے ماشاءاللہ کتنا ایفرٹ کر کے نا ہم پہ برف باری کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے آگے سے روئی کے ہلکے ہلکے گالے سیمیٹریکلی یہ آہستہ آہستہ گر رہے ہیں. جی جی، آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ یہ کر رہی ہیں. آپ نے کمرشلز وغیرہ دیکھے ہیں نا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں پریٹینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نارتھرن ایریاز میں تو ہو رہی ہیں نا، ان ایکچوئل ہو رہی ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں، ویسے ہمارے دوست سوات سے ہیں، بھائی سوات میں ہو رہی ہے برف باری؟ نہیں ہو رہی کیا ہو رہی ہے؟ وہاں پر بھی وقفے سے ہوتی ہے. اچھا، اور ظاہر ہے کہ بڑا پرفضا مقام ہے، اور ایک وقت تھا، آپ سوچئے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پر سیاحتی رونقیں آئی ہیں. آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا شانگلہ، خوازہ خیلہ، بٹا، مطلب یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے ہم خبریں شیئر کیا کرتے تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں ان سے جان چھوٹ گئی ہے. پھر ملک کے باقی جو علاقے ہیں جن میں اسکردو ہے، پھر گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں، پھر باقی گلیات وغیرہ کی بات کریں، ایون یہ کہ کافی سارے مقامات پر اور یہ بڑا ضروری ہے امن و امان کا قائم رہنا، کیونکہ سیاحت کو بڑا فروغ ملتا ہے. اور دس از دا سیزن جب لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کو ایسی ڈیسٹینیشن کی تلاش ہوتی ہے. تو کراچی سے خیبر تک ہم دیکھ رہے ہیں سردی. تھوڑا سا آپ کو ذرا ٹیمپریچر بتا دیں، بیکاز ٹیمپریچر سے لوگوں کو بڑا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے جی کہ ویدر کیا ہے. تو ہم بتا دیتے ہیں جی اسکردو میں پارا -11 تک گر گیا ہے. امیجن کریں -11. اور استور اور گلگت میں -6، ہنزا میں -4 ریکارڈ کیا گیا ہے. اسلام آباد میں جی درجہ حرارت 1 ہے. اسلام آباد والوں ابھی بھی آپ پازیٹیو چل رہے ہیں. پشاور 2 اور لاہور میں 5 ڈگری. محکمہ موسمیات نے آج سے مزید سردی کی جی پیشگوئی کر دی ہے. اچھا، ایک بات جو آپ نے کی ہے نا، اسلام آباد والے بڑے پازیٹیو چل رہے ہیں، ہم نہیں چل رہے پازیٹیو. ہم تو پازیٹیو ہے تو ہم تو ہر سچویشن میں پازیٹیو. لیکن میری بات سنیں، ہم نے نہیں جانا نیگیٹو پہ. میری بات سنیں اور فوکس کریں. یو نو آئی وانٹ یو ٹو فوکس. ٹھیک ہے، بات یہ ہے واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے. تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ آپ سوچئے کہ وہاں پر سردی ہوتی ہے، ابھی 1 چل رہا ہے، یہاں پر 12-13 سردی ہے، 10-11 سردی ہو، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. لائک آئی گاٹ سک. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیپل اراؤنڈ می آر گیٹنگ سک. آئی تھنک ہماری امیونٹی لو ہے یا کیا چکر ہے؟ ہمارے جو ہم جب یہاں پہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ویسٹ اوپن ہونا چاہیے، ہوادار گھر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ 10 مہینے تو یہاں پر گرمی ہے. پھر ہمارے جو کلودنگ آئٹمز ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہم خواتین تو لون خرید رہی ہوتی ہیں. ایون سردی میں بھی وہ کہتی ہیں 2 مہینے کی سردی کے لیے ہم کیا جی گرم کپڑے لیں. تو کچھ ایکچولی ہوتا نہیں ہے. تو جب اچانک سے ٹھنڈ آتی ہے نا تو کہتے ہیں یہاں سے نکالو. یہ کراچی میں جی ایسے حالات ہوتے ہیں. تو پھر لوگ سوپ پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر گرم چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، یہ ہوتا ہے. ڈرائی فروٹس کے نام پہ مونگ پھلی اور چھوارے ہی ہوتے ہیں، ویسے یہاں پر سستے جو ملتے ہیں ہم لوگ وہی کھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو کوئٹہ میں صورتحال آپ دیکھیں کہ کیا چکر ہے. اچھا، ایک چیز جو بڑی زبردست ہوئی، اسکولز کی ٹائمنگ جو ہے وہ 8:30 بجے سے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اچھا، اس سے کچھ تو ظاہر ہے فرق پڑے گا، بچے بیچارے بڑے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اور لیکن یہ کہ آئی ایم شور کہ تھوڑا سا ان کے معاملات بہتر ہوں گے. بلوچستان میں کیا صورتحال ہے یہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہماری نمائندہ بلکہ خصوصی طور پر وہ تیار ہو کے اس موسم کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اور موسم کی حدت ہو یا سردی کی شدت وہ ہمیں آگاہ کرتی ہیں. تو عطیہ بتائیے، آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، سردی یہاں کراچی میں بھیج کے ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے کلیجے پہ؟ بالکل اشفاق، ایسا ہے کہ آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ پارا جو ہے وہ گر گیا ہے اور مائنس میں جا رہے ہیں. بالکل کلات میں درجہ حرارت آج -1 ہے. لیکن دیکھیں منفی ہونے کے باوجود ہم کتنی جو ہے وہ پازیٹیوٹی آپ کو بھیج رہے ہیں، کتنا مزیدار موسم آپ کے پاس کر دیا ہے. کلیجے میں ہمارے تو ٹھنڈ پڑی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کلیجوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ سے ہم نے جو ہے وہ بہت مزیدار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو بھیجی ہے. میری صورتحال تو اس وقت ایسی ہے،
مسکراہٹ ہے چہرے پر، لیکن آنکھوں میں جو ہے وہ سردی کی وجہ سے آنسو اور پانی آ رہا ہے اور ہاتھ بالکل جو ہے وہ جم گئے ہیں. آج کوئٹہ میں درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو 2 ہے، منفی نہیں ہے لیکن 2 ہے. گزشتہ رات جو ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت جو ہے وہ پورے صوبے کے تقریباً شمالی بالائی اضلاع میں بارش ہوتی رہی ہے. اب جو ہے اچانک لائیو ہٹ سے تھوڑی دیر پہلے دھوپ نکل آئی ہے اور ہم نے شکر ادا کیا کہ دھوپ نکلی ہے. لیکن دھوپ میں بھی جو ہے وہ گرمی کا احساس نہیں ہے، شدید یخ ہوا چل رہی ہے جو یہ سمجھے کہ جسم کے آر پار ہو رہی ہے. اور جو مسکراہٹ آپ دیکھ رہے تھے وہ مسکراہٹ بھی اس ضبط کی تھی جو سردی کو ضبط کرتے ہوئے بندے کی ہنسی نہیں نکل جاتی ہے اچانک سے، یہ وہ والا سین تھا. اور دوسری بات اگر ہم کریں کہ آپ کے پاس ہم نے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مزے کی ہوائیں بھیجی لیکن آپ لوگ خوش نظر نہیں آ رہے، آپ لوگ کافی دکھی مجھے نظر آئے کہ جی بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے تو ہم کیا کریں. تو میں جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر ایسا ہے بالکل صدف، ایسا ہے کہ یہاں پر کوئٹہ میں بھی موسم جیسے ہی کروٹ لیتا ہے تو ایک دم سے جب ہمارا باہر کا موسم چینج ہوتا ہے تو ہمارا باڈی ٹیمپریچر بھی ڈیفینیٹلی چینج ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی گلے اور سانس کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں بھی اپنی کھانسی بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہی ہوں. اب پتہ نہیں میری آواز میں کوئی ڈفرنس آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے بھی لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ گرم پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گرم مشروبات کا بھی استعمال کریں جس میں قہوہ ہے، چائے ہے اور کافی ہے. ایسی چیزیں استعمال کریں جو تھوڑی سی سینے کو گرمائش دے اور اس کے ساتھ گرم لباس تو یہاں پر ویسے ہی استعمال ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ عطیہ. اور آپ جائیں ذرا ضبط کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ضبط وہ ویسے جذبات پہ کنٹرول ہوتا ہے، آپ اپنے پھیپھڑوں پر کنٹرول ختم کریں اور دل کھول کر تھوڑا بہت کھانس لیں. اور آپ بھی یہ ٹوٹکے اور آپ چاہیں تو تھوڑی سی رننگ بھی کر لیں تو اس سے بھی آپ کو جو بلڈ سرکولیشن ہے جب فاسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کی باڈی جی حرارت محسوس کرتی ہے. کیا بات ہے نا. جب زیادہ سردی لگے تو یہ بڑا زبردست بھاگنا شروع ہو جائیں. ایسے نہیں بھاگے کہ کوئی آپ کے پیچھے لگائے. سوچیں لڑکی اپنی شادی میں بیٹھی ہے اور ایسے میں اس کو سردی لگنا شروع ہو جائے اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگ جائے. اب اسے کیا پتا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ سینیریو بتایا تھا. اشفا سردی تو کہیں بھی لگ سکتی ہے. اس کو ایک ڈفرینٹ سینیریو میں کانٹیکسٹ میں لے کے چلے گئے. مطلب کہاں سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اشفا؟ بائی برائٹ میں سمجھی آپ مجھے کہہ رہے صدف یہاں بیٹھی ہوں سوچے صدف کو سردی لگے لیکن وہ سینیریو مجھے زیادہ پیش کیا نا. آپ تو تیاری کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو مجھے ہم شور یہ بھاگیں گے نہیں. اچھا جی تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ سوچ لیں، بتا دیں کیا ہے. اچھا بھائی تبدیل جب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب فوگ بھی ہو، اسموگ بھی ہو، تو خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری جو فلائٹس جو رخ کر رہی ہیں لاہور کا، اسلام آباد کا، وہاں پہ بڑی مشکلات ہیں اور وہ فلائٹس ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ کافی عرصے اچھا اس سے پہلے جب سردی نہیں تھی تب فلائٹ کسی اور وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی جی. اب فلائٹ کسی اور وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. کبھی پائلٹس کی وجہ سے سلسلے ہوتی ہیں، کبھی فیول نہیں مل رہا ہوتا. یاد ہے آپ کو وہ پیمنٹ ڈیلی کے ڈیلی بنیادوں پہ فیول مل نہیں رہا ہوتا، فیول کے پیسے نہیں ہوتے. پتہ نہیں کتنے کروڑ کا روز کا پھر جاری ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی کیوں نہیں جاری ہو رہا، کس لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھروسہ نہیں ہے اس پہ. اب وہ چکر یہ ہے کہ اب ہے کلپریٹ جو ہے وہ دھند ہے اور دھند کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ گلوبل فینومینا ہے، جہاں پر ہوگی تو وہاں پر مسئلے مسائل تو ہوں گے. اب جو بھی سلسلہ ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومیسٹک جو فلائٹس جو متاثر ہوئی ہیں نئے سال کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی 250 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کئی سو متاثر ہوئے. گزشتہ روز بھی لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور کراچی سے 22 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں. جدہ سے ملتان کی PIA کی پرواز لاہور اتاری گئی جبکہ پشاور سے جدہ، ریاض، مسقط، بحرین اور دوحہ کی 6 پروازیں روانہ نہ ہو سکی. اسی طریقے سے پشاور سے دوحہ، دبئی، ابوظہبی، مسقط اور بحرین کی 7 پروازیں بھی منسوخ کرنا پڑی. اچھا جی تو یہ سچویشن ہے. اب ایسے میں پیسنجر جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات جو آتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹریولنگ کر رہے ہو، آپ کے ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں اور پھر فلائٹ ڈیلے ہو جائے تو بڑا پرابلم، بڑا متاثر